أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. 10वीं हिजरत को 1 लाख से ज़्यादा तमाम के तमाम मुस्लिमीन के दरमियान एक बहुत अहम इस्लाम का रुकन इस्लाम, तकमील नबूवत, इत्माम दीन का अजीब अंदाज से बंदोबस्त किया जा रहा है। और वो गदीर खुम का अज़ीम जश्न जो हम आजकल मना रहे हैं, कहा है इसके 20 से ज़्यादा नाम हैं और एक नाम बताया यौमुस सबक़ा, यानी ये वो दिन है जिस दिन आपने अच्छाई में सबक़त लेना है, कंपटीशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों को खुशहाल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा तोहफ़े देना है। तोहफ़े का दिन है, तोहफ़े लेने का दिन है, तोहफ़े देने का दिन है, खुश रहने का दिन है, खुश करने का दिन है, यौमुत तबस्सुम है। आप यकीन कीजिए कि गदीर और गदीर से पहले और गदीर के बाद 200 आयात नाजिल हुई हैं। अल्लाहु अकबर। इसलिए इस महीने को इमामत का, मोहब्बत का, इश्क का महीना कहते हैं, या मंथ ऑफ लव, मंथ ऑफ जॉय। ये ऐसा अजीम महीना है जिसमें परवरदिगार आलम ने इतनी सारी आयतें नाजिल की और फिर कहा कि अगर गदीर खुम के दिन, ये जो 3 दिन कम से कम हम जश्न मनाते हैं, इसमें अगर आप को कर्ज़ लेकर भी जश्न मनाना पड़े, कर्ज़ लेकर भी इत्आम करना पड़े, क्योंकि एक मोमिन को खिलाना 1 लाख से ज़्यादा, 100,000 से ज़्यादा नबियों को अपने घर बुलाने के बराबर है। एज़ इफ़ इमाम महदी अजलल्लाह ताला फरजहु शरीफ इज़ कमिंग टू योर हाउस, इफ़ वी लव टू सर्व हिम विद 1 ग्लास ऑफ वाटर, अगर मुझे 1 ग्लास पानी मौला को देने का मौका मिल जाए, हज़रत इब्राहीम मेरे घर आ जाएं, तो मुझे कितनी खुशी होगी। तो ये ऐसा अजीम मौका आपको मिल रहा है। याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं एक सवाल करूंगी, जिस सवाल का जवाब आम तौर पर पढ़े लिखे लोग भी गलत दे देते हैं। वो सवाल ये है कि मुझे बताएं पूरे साल भर में कौन सा दिन या कौन सी रात सबसे ज़्यादा अल्लाह गुनाहों को माफ़ करता है, अल्लाह पाक करता है, अल्लाह मोहब्बत दिखाता है, अल्लाह इजहार करता है। तो बहुत से लोग जवाब देते हैं शब क़द्र है, यौम अरफ़ा है, यौम आशूर है। तो मेरा सवाल ये है, बताइए कौन सा दिन है जो यौम आशूर से भी ज़्यादा फ़जीलत रखता है, जो यौम अरफ़ा से भी ज़्यादा आपको पाकी देता है? वो कौन सी रात है जो शब क़द्र से भी ज़्यादा आपको पाक कर रहा है? तो जवाब पता है क्या है? वो है यौम गदीर। यू कांट बिलीव इट यार। इतना मुश्किल है ना हमारे लिए, क्योंकि हमें कम बताया जाता है ना, अफसोस के साथ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, हमारी जान कुर्बान हो आप पर, आपने फरमाया कि गदीर अला वल्लाह 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 3 मरतबा आपने कसम खाई, जबकि आपको मालूम है कसम जो है वो झूठ के लिए खाएं तो गुनाह है, सच के लिए खाएं तो मकरूह है, नहीं खाना चाहिए। कसम बार बार कसम नहीं कहना चाहिए, आई स्वेयर नहीं कहना चाहिए। लेकिन यहाँ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इतना अहम मैसेज है कि मैं तुम लोगों को कसम खा के कह रहा हूँ कि किसी भी दिन को, किसी भी रात को गदीर से कंपेयर ना करो। तमाम ईदों की ईद है गदीर। क़यामत के दिन तमाम ईदों को हाजिर किया जाएगा, तो गदीर जब आएगा तो सारी ईद एक तरफ, गदीर की रोशनी, नूर, चमक, दमक, अज़मत अपनी तरफ होगी। इतना अहम ये ईद है। आइए उस खुतबे की तरफ जाते हैं जिस खुतबे को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही इश्क़ और मोहब्बत के साथ लाखों अफराद के दरमियान तिलावत की और मौला अली अलैहिस्सलाम को खलीफे के तौर पर नस्ब किया। इस सेशन में ये पैराग्राफ हम पढ़ेंगे जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत की सिर्फ बात गदीर में नहीं हुई, बल्कि अव्वलीन इमाम के साथ आखरीन इमाम का भी ज़िक्र है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर द पोर्शन इन विच Rasulullah is remembering, Rasulullah is introducing आखिरी, the final इमाम महदी अजलल्लाह ताला फरजहु शरीफ। सो यू विल बी अमेज्ड कि जब अव्वलीन इमाम की बात आ रही है तो आखरीन इमाम का ज़िक्र बहुत तफसील के साथ आया है।
more than 18 times Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in his sermon on the day of Ghadir, he is using the word Allah. Allah means be aware. Allah means, this is a very important point, you know, like be with me, you know, I'm going to say something really crucial. So 18 times Allah means آگاہ رہو کہہ کر 18 مرتبہ نبی نے 18 سے زیادہ کوالٹیز امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بیان کیے. کیسے فرمایا کہ معاشر الناس انی نبی و علی وصی معاشر الناس الا و انی رسول و علی الامام والوصی من بعدی والائمہ من بعدہ ولدہ الا و انی والدہم وہم یخرجون من صلبہ. ٹھیک ہے، پورا وہ سلسلہ بتا دیا کہ علی میرے بعد اور وہ والد ہے ان تمام اماموں کا جو کہ ان کے صلب سے آئے گا. الا ان خاتم الائمہ من القائم المہدی صلوات اللہ علیہ. نمبر 1 ان کا ٹائٹل دیا خاتم، دا فائنل ون. دوسرا ٹائٹل دیا انہو الا انہو الظاہر علی الدین. The only Khatam al-A'imma is Imam Mahdi, the only Imam which can spread out the message of Islam, yeah, like worldly revolution. al-Din, al-Zahiru al-Din, دین پورا غلبہ پائے گا، وہ امام مہدی ہے. تیسری کوالٹی جو اس خطبے میں بتائی گئی ہے امام عصر کے بارے میں، الا انہم المنتقم من الظالمین، ظالمین سے جو ریونج لے گا، انتقام لے گا. چوتھی کوالٹی ہے الا انہ فاتح الحصون وہادمہا، کہ وہ شرک اور فساد کے جو بہت ہی مضبوط قلعے، مضبوط جو بھی ان کے انسٹیٹیوٹس، جو بھی کام انہوں نے کیے ہوئے ان سب کو ختم کر دے گا. الا انہ غالب کل قبیلۃ من اہل الشرک، ہر شرک پر غالب آ جائے گا. نمبر 5 الا انہ مدرک بکل ثار لاولیاء اللہ عز وجل، الا انہ ناصر لدین اللہ. کیا مزے کی نصرت ہوگی. آپ سوچئے غدیر خم میں آپ کے زمانے کے امام کی باتیں گونج رہی ہے اور جو امام کے چاہنے والے وہ سب کے سب سوچ رہے واو کیا ہونے والا ہے، کون سا وہ زمانہ آئے گا. الا انہو الغراف من بحر العمیق، کہ وہ عمیق گہرے بحر سے تشنا لوگوں کو سیراب کرنے والا ہوگا. الا انہو یسم کل ذی فضل بفضلہ، جو فضیلت والا ہوگا وہ صاحب فضیلت امام عصر کو مانے گا، اور جو جاہل ہوگا وہ امام سے جاہل رہے گا. الا انہ خیرۃ اللہ و مختارہ، وہ اللہ کا سلیکٹڈ ہے. الا انہ وارث کل علم والمحیط بکل فہم، وہ ہر علم کا وارث ہے، وہ ہر چیز کا سمجھنے والا ہے. جو جتنا امام سے قریب وہ اتنا علم و حکمت سے قریب ہے. الا انہ المخبر عن ربہ عز وجل والمشید لامر آیات اللہ، جو آیات الہی کو مضبوط اور پھیلانے والا ہے. الا انہ الرشید السدید، الا انہ المفوض الیہ، الا انہ قد بشر به من سلف من القرون بین یدی، الا انہ الباقی بقیت اللہ بقیت اللہ بقیت اللہ، الا انہ لا غالب له ولا منصور علیہ، الا انہ ولی اللہ فی ارضہ وحکمہ فی خلقہ وامینہ فی سرہ وعلانیتہ. کوئی امام پر غالب نہیں آئے گا اس پرچم توحید پر. کاش ہماری آنکھیں اس پرچم کو دیکھے
جو امام کے ہاتھوں پر کے ذریعے بلند ہوتے ہوئے پورے عالم میں لہرائے گی۔ یہ تمام انٹروڈکشن، یہ قصیدہ نبی نے گایا کہاں پر؟ غدیر خم میں، اور امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے۔ پھر فرمایا معاشر الناس انی قد بینت لکم وافہمتکم وہذا علی یفہمکم بعدی۔ اے لوگوں، میں اس سے زیادہ اور کیا سمجھاؤں؟ دیکھیں، افسوس کی بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی نے کوئی خلیفہ نہیں چنا۔ یہ بات ذرا بہت غور سے سنیے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے 2 کان دیے ہیں تاکہ ہم غور سے سنیں، 1 زبان دی ہے تاکہ ہم تھوڑا کم بولیں، تو دونوں کانوں سے سننا ہے۔ آپ ذرا سا اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ہمارے نبی اتنے مہربان کہ جب سفر کے لیے جاتے تھے، آپ 1 ہفتے کے لیے جا رہے ہیں تو پیچھے کسی نہ کسی کو ریپریزنٹ بنا رہے ہیں، خلیفہ بنا رہے ہیں اپنا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے تھے اگر 3 لوگ سفر پہ جا رہے ہیں تو ایک ان میں سے کیا ہوگا؟ لیڈر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی اتنا آپ کو یہ تھا کہ کبھی کوئی بھی 3 افراد کو بھی آپ کہتے تھے بغیر لیڈر کے نہ رہو۔ ہر نبی نے اپنے بعد کسی کو وصی بنایا، ہر نبی نے اور ہر خلیفہ نے بھی بنایا، لیکن صرف اور صرف آخری نبی نے، جو کہ فائنل ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ ان کا پیغام قیامت تک رہے گا، انہیں کوئی فکر ہی نہیں کہ میں جا رہا ہوں، تم لوگ خود ہی کسی کو چن لینا۔ نعوذ باللہ، عقل مانتی ہے اس کو؟ ذرا سوچے تو صحیح۔ اچھا، باقی انبیاء کے بعد تو کچھ عرصے کے بعد ایک اور نبی نے آ جانا ہے، شاید ان کی شریعت بھی بدل جائے، لیکن ہمارے نبی کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تو یقیناً 100% نبی جو اتنے مہربان ہیں، دیکھیں ایک ماں اگر 1 دن کے لیے بھی جائے اپنے بچے کے لیے، کسی کو کہتی ہے نا تم میرے بچے کا خیال رکھو، نبی وہ رحمت للعالمین، اتنے مہربان نبی، وہ ہمارے روحانی پدر، وہ کیسے اپنے امت، اپنے قوم کے بچوں کو قیامت تک کے لیے، کیونکہ آپ تو آخری نبی ہے، کسی اور نبی نے تو آنا ہی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں تم خود ہی سوچ لو میں جا رہا ہوں اور کوئی فکر ہی نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ امپاسبل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو ہم اس طرح سے کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ نبی ایسے ہی چلے گئے۔ نبی نے بڑی محنت کی ہے اپنے اوصیاء کے تعارف کے لیے۔ آپ کی زندگی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ آپ اپنے تمام کے تمام اوصیاء اور اولیاء کا تعارف کروائیں۔ اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں ھذا علی، یہ علی ہے جو میرے بعد تمہیں اور اچھی طرح سمجھاتا رہے گا کہ میں کس لیے آیا تھا، جو مقصد تبلیغ دین الہی ہے اس کو اور زیادہ عام کرے گا۔ اور پھر اب جو ہے وہ پورشن شروع ہوتا ہے بیعت کا، کہ کس طرح سے بیعت لی۔ بیعت کی داستان بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس بیعت کی داستان کو انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کرتے ہیں، اور زیادہ جوش خروش اور محبت کے ساتھ۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ تبلیغ کے غدیر میں خوبصورت حصہ لے رہے ہوں گے، اور اس عشق اور محبت کو، اس لونگ منتھ کو فیل کرتے ہوئے، اس لو آف امام علی علیہ السلام کو لوگوں میں پھیلا رہے ہوں گے، اسی یقین کے ساتھ اور وعدے کے ساتھ کہ ہم غدیری بنتے جائیں۔ فی امان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی